السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بات ہے آج سے 8-9 سال پہلے کی، جب میں کوئی 16-17 سال کا ہوا کرتا تھا اور میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے انجمن طلبہ اسلام میں شمولیت اختیار کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا پرائم فوکس تھا اس وقت، کیونکہ ہسٹری پڑھنے کا شوق تھا، تو تمام صوبوں کے بارے میں نے پڑھنے کی کوشش کی. تو جب میں نے بلوچستان کے بارے میں ریسرچ کی تو گوگل پہ تو بلوچستان کے بارے میں کم اور آزاد بلوچستان کے بارے میں زیادہ چیزیں مجھے دکھائی گئیں. تو میں بالکل چونک گیا کہ یار یہ کیا کوئی نیا ملک بننے جا رہا ہے یا کیا سلسلہ بن رہا ہے. اور جب اس کی گہرائی میں گئے تو تب اندازہ ہوا کہ انڈین پروپیگنڈا واز ایٹ اٹس پیک. تو میں نے سوچا کہ پرائم فوکس میرا یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اب اس انڈین پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی کوشش کریں. اب سوشل میڈیا سے ہم نے شروع کیا، کچھ ٹویٹر کے، کچھ فیس بک کے ہمارے دوست احباب تھے، یوٹیوبرز تھے، ان لوگوں کے ساتھ مل کے سے کاؤنٹر کیا. لیکن میں نے کہا نہیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو نفرت ہے وہ لوگوں کے دلوں تک سرایت کر چکی ہے اور وہ نفرت ڈالی گئی ہے پاکستان کے خلاف، اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا. میں نے وفاقی اردو یونیورسٹی اسلام آباد اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد اور اس کے ساتھ ساتھ کرتے کرتے پورے پاکستان میں ایسے سیمینارز کرائے، ریلیاں، جلسے وغیرہ کرائے، جس میں میں نے کوشش کی کہ ایسے بلوچستان کے ہیروں کو بلایا جائے جو کہ آپس میں تو سیاسی اختلاف رکھتے ہیں لیکن پاکستان کے لیے ہمیشہ قربانی دینے کو تیار ہیں. اور یہاں کی لسٹیں اکٹھی کی کہ جتنے بچے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں پنڈی اسلام آباد کی یونیورسٹیز کالجز میں، ان سب کو بلایا جائے اور انہیں ان کے سامنے بٹھایا جائے اور وہ بتائیں کہ اصل مسائل کیا ہیں اور کون پروپیگنڈا کر رہا ہے اور کون یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو سارا ظلم پنجابیوں نے کیا یا کس نے کیا. اس ساری چیزوں کو کاؤنٹر کیا گیا اور الحمدللہ مجھے یہ فخر سے کہنا پڑتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں فخر سے، کہ آئی واز دا فرسٹ ون فرام پنجاب. 2004 سے 2015 تک جتنی وہاں پر انارکی پھیلی، اس کے بعد میں واحد بندہ تھا جو کوئٹہ گیا اور قومی پرچم ریلی ہم لوگوں نے نکالی. میرے کلاس فیلوز نے، بلال کاکڑ اور ہم سب نے مل کے ہمارے تقریباً، میں گیریزن اکیڈمی کوئٹہ میں 2 سال پڑھا بھی تھا when my father was posted there. یہ 2005-6 کی بات تھی. تو سارے پرانے دوست جو تھے کوئی وہاں پر پولیٹیکل فیملی سے بھی تعلق رکھتے تھے. بعد میں ہم سارے جب بڑے ہو گئے، کوئی 17-18 سال کے ہو گئے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ وہاں پر اس طرح کی ریلی نکالیں کہ اس میں پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی اور یہ سارے کشمیری، بلتستانی سب اکٹھے ہوں. تو اس سے کوئی سیاسی رنگ نہ دیا جائے، صرف پاکستانی پرچم کے سائے تلے ہم کوئٹہ میں اس طرح کریں. اور اس وقت یہ میں جانتا ہوں کہ جو ڈیتھ تھریٹس ہمیں ملا کرتی تھیں بی ایل اے کی جانب سے، بی آر اے کی جانب سے، بی ایس او کی جانب، بی ایس او آزاد کی جانب سے، اینڈ دین بی ایل ایف کی جانب سے، وہ ہم بہتر جانتے ہیں. خیر ہم نے وہ اس وقت اتنا پبلسائز اس سے نہیں کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے عوام کا مورال ڈاؤن ہوتا تھا. تو خیر وہ سارا کیا. اسلام آباد میں ہم نے سارے سیمینارز کیے، لوگوں کو پاکستان سے محبت کا درس دیا اور یہ بتایا کہ جناب اگر گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز غلط ہیں، اگر کسی فرد واحد کی کوئی پالیسیز غلط ہیں، یا آپ لوگوں کے اپنے نوابوں وڈیروں نے آپ لوگوں پہ اگر ظلم کیا، تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے، اس میں اس فرد واحد کا یا اس کی پالیسیز کا قصور ہے. اور پاکستان تو ہم سب کا ملک ہے، اس سے محبت، میں تو پاکستان سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ میں یہاں پیدا ہو گیا پلا بڑا، میں تو البتہ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ یہ واحد ریاست ہے، ریاست مدینہ کے بعد جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی، تو مجھے تو اس سے عقیدت اور محبت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبت سے ہے. ناؤ کمنگ فارورڈ، وہ دن بھی تھا جو میری زندگی کی خواہش تھی کہ ڈیرہ بگٹی میں سوئی کا علاقہ، جہاں سب سے زیادہ انارکی کسی دور میں ہوا کرتی تھی، وہاں پر مغرب کے بعد کوئی باہر نکل نہیں پاتا تھا. رات کو 11 بجے ہم لوگوں نے وہ جلسہ پرولونگ کیا، 11-12 بجے تک، پاکستان زندہ باد کے نام سے. جہاں 4-5 ہزار ووٹ لے کے کسی دور میں لوگ ایم پی ایم این اے بنا کرتے تھے، وہاں 7,000 لوگوں کا، صرف مردوں کا وہاں جلسہ ہوا. اور الحمدللہ پاکستانی پرچموں کے ساتھ آئے، کسی سیاسی جماعت کے پرچموں کے ساتھ لوگ نہیں آئے. اور مجھے اب بھی یاد ہے چیف آف بگٹی جان بگٹی بھائی نے میری دستار بندی بھی کی، وہ بلوچ دستار پہنائی میرے سر پہ.
جان مانو تالیاں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کی پوری لاج رکھوں گا اور وہ ہماری لاج رکھے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد پڑتا ہے کہ برام داغ بکٹی کو میں نے اس وقت چیلنج کیا تھا کہ یہ جو پہلی 2 صفوں میں یہاں کے سیاستدان بیٹھے ہیں، یہاں کے جو بلوچ بیٹھے ہیں، ان کو رہنے دو. میں پنجاب سے ہوں تو میرا مقابلہ کرو. یہ بلوچ ایک پنجابی کو ووٹ دے دے گا لیکن غدار وطن کو ووٹ نہیں دے گا. اور سب نے اس پہ تالی شالی بھی بجائیں اور کہا کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور پھر وہاں بلوچستان سے ایک یہ نعرہ بھی بلند ہوا کہ ہم اگر پاک فوج کو ضرورت ہوئی تو ہم 50,000 رضاکار پاک فوج کو دینے کو تیار ہیں بھارت کے خلاف. تو ایک بڑا پازیٹیو اس کے نتائج آئے سامنے. پھر آتے ہیں ہم فلسطین کاز پر. تو پیلسٹائن کاز پر الحمدللہ جتنا کام ہماری تنظیم نے کیا، اتنا نوجوانوں میں شاید کسی اور نے نہیں کیا ہوگا. اور مجھے اب بھی یاد ہے جو فلسطین کے 400 بچے پاکستان میں اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف میڈیکل کالجز میں اسکالرشپس پہ ادھر پڑھ رہے ہیں. پاکستان الحمدللہ ہم نے کوئی بھی ملک کسی جگہ پہ ایمبیسی بناتا ہے تو اس کی تنخواہیں سارے وہ لوگ خود ہی دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو فلسطینی ایمبیسی اس کے سارا بجٹ ہم لوگ خود افورڈ کر رہے ہیں، پاکستانی افورڈ کر رہے ہیں. اور اب بھی ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ اٹ از ایلیجیبل ایوری ویئر ایکسیپٹ اسرائیل، اور اسرائیل کو ہم لوگ نہیں تسلیم کرتے. خیر فلسطینی سفیر نے بھی کافی ریکگنائز کیا، ہماری ووٹ ٹیکنگ سرمنیز میں بھی آئے. سفیر جو ایمبیسیڈر ہوتا ہے، جو لوگ ڈپلومیٹک افیئرس کو جانتے ہیں وہ صحیح جانتے ہیں کہ وہ سرینا یا میریٹ سے باہر نہیں جاتا، وہ اسی طرح کے ہوٹلز میں آتا ہے، وہ منتیں ترلے کر کے. اور یہ وہ سفیر تھے جنہوں نے اتنا کوآپریٹ کیا ہماری سنسیریٹی کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اگر یہ بھی کہہ دیں کہ جناب پریس کلب کے باہر احتجاج ہے یا کسی چوک چوراہے پہ احتجاج ہے تو ادھر بھی یہ پہنچ جائیں گے ہمارے ساتھ اپنی کسی قسم کی سیکورٹی کے بغیر. تو ایسے درویش صرف لوگ بھی ہیں. اور بیت المقدس کا خوردہ جو آیا کرتا تھا وہ یہ ہمیں کھلایا کرتے تھے ادھر جب ہم لوگ مسئلہ فلسطین پر ڈسکس کرنے جاتے تھے. پھر ہمارا یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی آپس میں کہ ہمارے تمام پاکستانی نوجوان اور آپ کے فلسطینی نوجوان مل کے کام کریں گے اس کاز کے لیے. اور ان کے پیلسٹینین اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ ہمارے روابط ہوئے وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. دین کمنگ ٹورڈز دا کشمیر کاز، جہاں پر آگے سب سے بڑا اختلاف پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ جتنا مجھے اب بھی یاد ہے 26 جنوری 2014 کو میرا ایکسیڈنٹ ہوا. میرے اب بھی دونوں پاؤں میں رائٹ لیگ میں جو میرے گھٹنا ہے وہاں پر کوئی 14 سکریوز اور کچھ پلیٹس لگی ہوئی ہیں، اور لیفٹ جو اینکل ہے ٹخنا ادھر 2 نیلز ہیں، اور یہ بائیں بازو میں راڈ ہے. یہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جنڈ اٹک کے گاؤں ہے چورا شریف اس کے سامنے. تو وہ گاڑی ان بیلنس ہوئی کافی زیادہ سپیڈ میں تو وہ سیدھا درخت میں لگی. تو یہ 26 جنوری کو تھا. اس کے 8-10 دن کے بعد 5 فروری آ رہا تھا اور ہم نے پروگرام رکھا ہوا تھا آزادی کشمیر پر. خیر اب میں تو بالکل ایک ہی ہاتھ یہ رائٹ ہینڈ ہی کام کرتا تھا، باقی تو سارے بالکل پٹیاں بندھی ہوئی تھی پورے جسم پہ. 2014 کی بات ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یاسین ملک صاحب اللہ ان کو زندگی دے، یوم کشمیر پہ مقبوضہ کشمیر کے حریت رہنما یاسین ملک نے ہم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے رہے بچپن سے. اس دن انہوں نے 5 فروری کو میں پروگرام میں تو نہ جا سکا، البتہ یاسین ملک کی بیگم صاحبہ مشال ملک بہن، ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی تب 1-2 سال کی، وہ اور ان کی جو والدہ تھیں، یہ تینوں شخصیات وہاں تشریف لائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ یار کتنا زیادہ یہ لوگ کاز کے ساتھ سنسیئر ہیں کہ نظریاتی لوگوں کو یہ نہیں چھوڑتے. پھر مزید آگے بڑھتے ہیں تو کچھ مہینے میں ویل چیئر پہ رہا، 3-4 مہینے. ان دنوں میں کافی زیادہ دہشت گردی ہونا شروع ہو گئی اور ہم لوگوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے جتنا ہم لوگوں نے کام کیا اس دنوں میں پاکستان کے نظریاتی احساس کا دفاع کرنے کے لیے، پاکستان سے محبت کا ایلیمنٹ اجاگر کرنے کے لیے، تمام تر دہشت گردانہ قوتوں کے خلاف ہم لوگ لڑے. ایک قسم کا نظریاتی جنگ لڑی ہم نے. تو پھر جو دھمکیوں کا ایک سلسلہ BLA کی جانب سے تھا وہ TTP کی جانب سے بھی انڈائریکٹلی شروع ہو گیا. اور
میں وہ چیز ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا کہ جو ہم لوگ چراٹ میں جا رہے تھے، کچھ دوست وغیرہ جتنے فوجیوں کے بچے چچے ہیں، تو رستے میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا تھا اور اللہ نے ہماری جان بچائی. لیکن میں مزید آگے آتا ہوں کہ کشمیر کاز پہ جب میں نے دیکھا کہ یار مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا شروع ہو گیا. میں عمرے پہ گیا پہلی بار، تو 2 بار وہاں بھی گرفتار ہو گیا، کیونکہ پاکستان سے زیادہ جو لوگ مجھے ملنے آتے تھے وہ انڈین مسلمز ہوتے تھے اور سینے لگ کے رو پڑتے تھے، کہتے کچھ نہیں تھے. اور خیر وہاں ہم نے 12 ربیع الاول کو ریلی بھی نکال لی تھی، تو اس وجہ سے بھی گرفتاری ہوئی. اور جو درد اور دکھ مجھے وہاں پر محسوس ہوا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی، کیونکہ براہ راست میری ان سے وہاں ملاقات ہوئی. پھر وہاں سے جو کچھ ہمارے جوان تشریف لاتے تھے مقبوضہ سے کسی نہ کسی طریقے سے، تو ان سے جب ملاقاتیں ہوتی تھیں تو وہ ان سے بھی اور فلسطینیوں سے بھی تو وہ ایک ہی بات کہتے تھے. میں جب کہتا تھا یار کوئی ہم ہیلپ آؤٹ آپ کی کر لیں، کوئی چندہ شندہ اکٹھا کر لیں، تو مجھے کہتے شہید صاحب وٹ ڈو یو تھنک کہ ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں یا پیاسے مر رہے ہیں یا ننگے مر رہے ہیں؟ ہمیں آپ کے چندے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی بندوق کی ضرورت ہے. اپنے حکمرانوں سے کہیے کہ عملی طور پہ کچھ کرے، وہاں لوگ مر رہے ہیں. خیر وہاں سے جب ہم نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب اب کشمیر واقعی پاکستان کی شہرگ ہے، تو شہرگ کو تو کاٹا جا رہا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے انڈیا کی گولی کا جواب ہمیں گولی سے دینا ہوگا. ہمیں اقوام متحدہ کے چرنوں میں بیٹھ کے منتیں نہیں کرنی ہوں گی، ہمیں امریکہ کے گٹوں میں بیٹھ کے کشمیر کی جنگ نہیں لڑنی ہوگی، ہمیں حقیقی معنوں میں کشمیریوں کے لیے کچھ کرنا ہوگا. تو وہ لوگ جو کہ رضائی سے کبھی نہیں نکلے اور فیس بک استعمال کرتے رہے، ان لوگوں نے ہم پہ غداری کے ٹھپے بھی لگا دیے. خیر ہم پھر بھی ان کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے دشمن کے پروپیگنڈاز کو کاؤنٹر بھی کیا. لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پیراشوٹرز ہیں اچانک سامنے آ گئے. یہ 2020 ہے، اور میں جب اٹھا تھا وہ 2012-13 کا وقت ہوا کرتا تھا، اور اس وقت کوئی ایسی بات کرنے والا نوجوان نہیں ہوتا تھا. اس وقت جتنی طلبہ تنظیمات بھی بنی تھیں آپس میں لڑنے کا کام کرتی تھیں، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ تمام طلبہ تنظیمات چاہے کسی بھی سیاسی یا مسلکی یا مذہبی جماعت سے ان کا تعلق ہو، میرے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات رہے اور اب بھی ہیں. اب تو خیر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے الائنس میں سارے ان کے اسٹوڈنٹ لیڈرز جو کریم ہے انہیں ہم نے آن بورڈ لیا، وہ شامل ہیں. پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہم لوگوں نے کیا وہ کوئی پاکستان اس کا مقروض نہیں تھا، یہ ہم پہ قرض تھا کہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت کنویں میں چھلانگ لگا دیتی تھیں اپنی عزت بچانے کے لیے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن، جن ماؤں نے اپنے زیورات بیچے تھے، وہ بیٹی جو اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ وہ جوان بیٹی آ رہی تھی اور اس کے باپ کو رسیوں سے جکڑ لیا اور اس کے سامنے کفار نے اس کی بیٹی کی عصمت گری کی 1947 میں، اور اس کی چھاتی کاٹ کے اسے اس کے باپ کی گود میں پھینک دی، اور بیٹی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا. یہ چیزیں جب مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں نا تو ہم سے سویا نہیں جاتا. اکثر ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں یار اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم، اپنے مذہب کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پھر اگر آپ کو کسی بات سے ہمیں اختلاف رہتا ہے تو آپ آگے غداری کے ٹھپے لگا دیتے ہیں. دیکھیے سچ کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. عافیہ صدیقی کو بیچا گیا، تسلیم کرو، نہ چھپاؤ جھوٹ کو. وہ قوم کی بیٹی ہے، اس کی جگہ تمہاری ماں بہن بیٹی کو بھی بیچا جا سکتا تھا. پھر کیا کرتے؟ پھر بھی کہتے کہ نہیں بس ٹھیک ہے ہمیں برداشت کر لینا چاہیے. احمد کانسی کو یہاں سے اٹھا کے بیچا گیا جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا خیر خواہ تھا. ہوا ہزاروں لوگوں کو بیچا گیا، ہزاروں لوگوں کو اٹھوایا گیا. مجھے سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب کشمیر میں بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دینے والے مجاہدین، ان کو ہم دہشت گرد کہہ دیتے ہیں کسی انٹرنیشنل پریشر میں آگے، پھر کہتے ہیں FATF، پھر کہتے ہیں معاشی استحصال، پھر ہم کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بھوکے ننگے مر گئے. یار ایک بات، شاید آپ کو اختلاف ہے تو آپ ضرور رکھیں آپ، لیکن کم از کم پاکستان کا غدار نہ کہا کریں. میں اکثر MNAs MPs منسٹر سینیٹرز کو سامنے بٹھا کے اکثر کانفرنسز میں ایک کرتا ہوں
کہ جناب اب مزید برداشت نہیں ہو سکتا، آپ کچھ عملی طور پہ کریں. تو اکثر لوگ مجھے غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ شہیر آپ بڑے سمجھدار ہو، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے خود کو تصور کرتے ہو، اگر جنگ ہو گئی اور بنگلہ دیش کی طرح کوئی حصہ ہم سے الگ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ ذمہ دار ہوں گے. میں کہتا ہوں سر ہاں میں ذمہ دار ہوں گا، کیونکہ آج سے 200 سال کے بعد اگر مورخ تاریخ لکھے گا تو یہ ضرور لکھے گا کہ پاکستان ہارے ہوئے لشکر میں تھا، لیکن مورخ یہ کبھی نہیں لکھے گا کہ پاکستان بزدل اور بغیرت ہو چکا تھا. میں اکثر اس طرح کے سیمینارز کانفرنسز میں جاتا ہوں کشمیر پر، اور بڑے آسانی سے پیار محبت سے ہنس کے بڑے بڑے سینئر لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر میں میدان کربلا برپا ہے. تو میں روک لیتا ہوں انہیں، میں کہتا ہوں سر کشمیر میں میدان کربلا واقعی برپا ہے؟ کہتے ہیں ہاں برپا ہے. میں نے کہا ہندوستانی فوج کیا ہے پھر؟ کہتا ہے یزیدی ہے. میں نے کہا تو کشمیری کیا ہیں؟ کہتے ہیں حسینی ہیں. میں نے کہا سر مجھے یہ نہ بتائیں کہ کشمیری فوج، کشمیری عوام مجاہدین جو ہیں وہ حسینی ہیں اور ہندوستانی فوج یزیدی ہے. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کوفے والا کون ہے. ڈرو اس وقت سے جب مورخ ہمیں کوفے والوں میں شمار کرے گا. تم لوگوں کو شاید میری بات کی سمجھ نہ آئے، لیکن ڈرو اس وقت سے جب مورخ ہمیں بزدل اور بغیرت لکھے گا. عملی طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وی آر ناٹ پیرا شوٹرز. کسی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاتے. یا جو لوگ کہہ رہے ہیں ظالم لے رہے ہوتے ہیں، کس چیز کا ظالم؟ وہ امریکن ایمبیسی والی بات آتی ہے کہ وہاں سے جب سے آیا تو یہ پی ٹی ایم کا حامی ہو گیا. بھائی جان کوئی پہلے تحقیق کر لیا کرو. یہ 2014 کی بات ہے. امریکن ایمبیسی ایک اور یو ایس ایڈ کے اشتراک سے یہ لوگ ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن آرگنائز کر رہے تھے، جس میں کہا تھا کہ جی از ایجوکیشن نیسیسری فار پیس؟ کیا تعلیم امن کے لیے ضروری ہے؟ آپ اس کے حق میں بولیں یا خلاف بولیں. میرے ایچ او ڈی نے، میں آرمی پبلک کالج آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز میں پڑھتا تھا، انہوں نے کہا شہیر تم اچھے تقریر کر لیتے تو جاؤ. میں کہا سر میں اول تو ڈیبیٹ کمپٹیشنز میں حصہ نہیں لیتا، میں تو ویسے مقرر ہوں، لیکن یہاں تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا. پیچھے امریکہ کا جھنڈا لگا ہوگا، سامنے میں تقریر کر رہا ہوں گا تو کوئی بھی تصویر لگا کے بولے گا غدار ہو گئے. میں واپس آیا کلاس میں، دین آئی ریئلائز کہ یار نہیں، ہم لوگ جو امریکہ کا جھنڈا پچھلے 4-5 سالوں سے جلا رہے تھے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اخبار کے نکڑ میں وہ بھی لوکل اخبار کے نکڑ میں کوئی چھوٹی سی سرخی لگی ہوتی ہے کہ شہید سیالوی نے امریکی پرچم نظر آتش کیا، اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ امریکی غلامی نہیں کریں گے. میں نے کہا اس کا کیا فائدہ؟ مجھے ریئلائز ہوا، میں نے کہا جا کے منہ پہ بات کریں گے ان کے سفیروں کابینہ کے سامنے. میں گیا ایچ او ڈی صاحب کے پاس، میں نے کہا سر میں جانا چاہتا ہوں. ایچ او ڈی صاحب نے ہنس پڑے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. انہوں نے کہا شہیر تو مجھے ذرا تقریر لکھ کے دو نا، اور وہ میں دیکھوں گا، اس کے بعد پھر میں تمہیں جانے دوں گا. میں نے خیر تقریر لکھی کہ ملالہ بڑی نیک خاتون ہے اور عافیہ صدیقی کو صحیح گرفتار کیا گیا اور ہمیں دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے امریکہ کا ساتھ دینا ہوگا. ایچ او ڈی صاحب نے وہ پڑھی، مسکرائے، کہتے ہیں بیٹا ضمیر تو میرا بھی نہیں مانتا کہ تم ایسی باتیں کرو، نہ ہی تمہارا مانتا ہوگا، لیکن البتہ پوزیشن اسی سے آئے گی. میں کہ بالکل سر پوزیشن تو اسی سے آئے گی. تو کیا پہن کے جا رہے ہو؟ شیروانی تو نہیں پہن رہے؟ میں نے کہا نہیں سر وہ شیروانی تو نہیں نا، امریکی ایمبیسی کا فنکشن ہے تو پینٹ کوٹ شینٹ کوٹ ٹائی شائی لگا کے جائیں. کہتا ہاں یہی میں تمہیں بتا رہا تھا کہ وہ کوئی برا امپریشن ان پہ نہ پڑ جائے، ہم پہلی بار ہی ہماری یونیورسٹی کو جانے دے رہے ہیں تو کوئی اچھا امپریشن پڑے. خیر میں آیا، میں نے کہا یار اب وہاں سچ تو بولنا ہے لیکن ذرا سپورٹ بھی لے کے جانی چاہیے. میں نے سر کے پاس دوبارہ چل گیا. میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے ہمارا ادارہ پہلی مرتبہ جا رہا ہے کسی ایمبیسی کے پروگرام میں، تو الیکٹریکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ اور BBA کے بیچ کے 10 بچوں کو ہم لوگ آن بورڈ لیتے ہیں. آپ اجازت لیں کہ آڈینس کے لیے ہمیں 30 بندے چاہیے، اور ایک ٹیچر بھی ہم رکھ لیتے ہیں اس میں تاکہ بچے ڈسپلن ان کا مینٹین رہے. تو جب میں نے یہ کہا کہ ٹیچر بھی رکھ لیتے ہیں تو ان کے وہم گمان میں بھی نہیں آیا کہ یہ کوئی جا کے وہاں پر دنگا شنگا کرنے کے ارادے میں. خیر انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو مجھے لسٹیں پرووائڈ کرو کس کس کو لے کے جانا چاہیے. میں نے کہا سر میں آپ کو لائق بچوں کی لسٹیں دیتا ہوں. اب ظاہر ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی تھے تو باقی ڈپارٹمنٹس میں کون لائق ہے کون نہیں ہے اس سے تو انہیں سروکار نہیں تھا. تو میں نے جتنے دان نما ٹائپ، معذرت کے ساتھ وہ سن بھی رہے ہوں، مطلب ہٹے کٹے زبردست دبنگ ٹائپ ہمارے جو دوست احباب ہوتے تھے تمام ڈپارٹمنٹس کے، ان سب کے نام وہاں تحریر کیے.
اور ٹیچرز جو 3 ہم نے رکھے وہ رکھے جو ہمارے ٹائپ کے فریش ہوتے تھے، جنہوں نے فریش بی ایس آنرز یا ایم ایس کیا ہوتا تھا اور آ جاتے تھے وہاں وزٹنگ فیکلٹی کے لیے، تو ہمارا ایج ڈفرینس اتنا نہیں ہوتا تھا، تو گپ شپ آپس میں اچھی ہوتی تھی. ان کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا. انہیں کہا سر آپ جائیں گے ایمبیسی کا پروگرام ہے، تو بڑے خوش ہو گئے کہ ہاں چلیں گے انشاءاللہ. خیر کوسٹر ارینج ہو گئی، ایمبیسی کے جو بھی لڑکے شڑکے تھے ان سے بات ہوگی کہ بھئی ہماری آڈینس والے بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ اجازت دے دیں. انہوں نے کہا جی یو آر مور دین ویلکم، ہمیں تو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا بھی آیا ہوا ہو. خیر 78 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ڈیبیٹرز گئے، بیچ میں شہید سیالوی صاحب بھی گئے اور 30 بندے ہمارے ساتھ اور چلے گئے اور 3 وہ ٹیچرز. رستے میں جناب پیٹرول پمپ آتا ہے، میں انہیں کہتا ہوں جناب ذرا گاڑی روکو، پینٹ کوٹ میں نے پہنا ہوتا ہے اور ساتھ ایک تھیلا سا پکڑا ہوتا ہے، تو گاڑی روکو یار میں واش روم جانا ہے. گیا واش روم میں، تو شہید صاحب جا پینٹ کوٹ میں رہے ہیں، واش روم سے نکل رہے ہیں تو شیروانی اوڑی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے. میں نے کہا یار گاڑی میں بیٹھو پھر بتاتا ہوں. ابھی ہماری یونیورسٹی سے جو نیشنل لائبریری جہاں پر ایمبیسی اپنا پروگرام کرا رہی تھی اس کا سفر کوئی ہے 25-30 کلومیٹر کا، تو گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے. اسلام آباد پنڈی کی سڑکوں پہ رش بھی ہوتا ہے. تو رستے میں میں نے انہیں کہا یار چکر یہ ہے کہ جو تقریر میں نے کل سر کو سنائی تھی اور تم لوگوں کو بھی سنائی تھی میں وہ تقریر نہیں کر رہا. کیا کر رہے ہو پھر؟ میں نے کہا یار میں تو سچ بولنے جا رہا ہوں آج، یا آر ہوئے گا یا پار ہوئے گا. کہتے نہیں یار اسی سارے کٹے جاؤں گے. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر نکالے گئے تو پاکستان کی زمین بڑی زرخیز ہے، اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہیں تو تم لوگوں کو اگر نکالا بھی گیا تو اچھی اچھی یونیورسٹیز میں لوگ تمہیں ایڈمیشن بھی دلوائیں گے اور تمہارے اخراجات بھی خود افورڈ کریں گے. تو وہ تھوڑے سے خیر انہیں میں نے مطمئن کر لیا، اور میں نے کہا بس میں تقریر شروع کروں گا تو تم لوگوں نے جو ہے نا وہ کر دے رہے ہیں سپورٹ اس طرح کرنی ہے کہ کسی کی جرت نہ ہو آ کے مجھے روکے. خیر میں تقریر کرنے گیا، کیا تقریر کی وہ آپ دیکھ لیں گے. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب وہ سیمینار ختم ہوا، سیمینار کیا ڈیبیٹ کمپٹیشن ختم ہوا، تو ظاہر ہے اب انعام تو مجھے نہیں ملنا تھا کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور سچ بولنے والے کو باغی اور غدار کا لیبل بھی ملتا ہے. لیکن تقریر کر کے میں آڈیٹوریم سے سیدھا باہر نکل گیا اور آدھا آڈیٹوریم زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتا ہوا. What is the literacy rate of United States of America? It's 99%. If education is necessary for peace, then the so-called champion of human rights and world's most well-educated nation, the United States of America, would not be responsible for the insurgency and terrorism in Iran, Iraq, and Yes, education is necessary for peace. But what kind of education? The message of love, peace and prosperity which was given to us by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The message which was given to us by the Holy Quran that if we have killed a single human being, it means you have killed the whole humanity. And if we have killed the humanity, but unfortunately, the so-called international media, the so-called champions of human rights used to say, the so-called world's most well-educated and highly qualified people used to say that Muslims are responsible for the terrorism. Let me ask you a question. What is the literacy rate of Israel? It's 97%. Then what is being done in Palestine? Thousands of Muslims children are getting what was done in Iran? What was done in Iraq? What was done in Syria? What is being done in Lebanon? What is being done in Burma? What is being done in Afghanistan? What is being done in Hyderabad, Dhaka and Gujarat? And what is being done in Indian occupied Kashmir? So, it has been proved that Muslims are not terrorists, rather they are being terrorized. باہر نکل گیا. اور مجھے فخر اس بات کا حاصل ہے، اس تقریر میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے آئی ایم دا فرسٹ ون جس نے امریکن ایمبیسی کے پروگرام میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی بات کی. For peace, then Charlie Hebdo of the most well-educated country, France, would not be responsible for the anarchy in the entire Muslim world. Then according to law of God, where you can't pinch and hurt the feelings of any religion, caste or creed, and according to the international blasphemy law, what do you say about the nation where patience are the most sensitive about their beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? Dear audience,
Let me to express extent of these patients in my national language because English Linguistics Council dropped by these patients. हमने हर दौर में नामों से रिसालत की है, छोड़कर सियासत का सिलसिला फुसूल, फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। मैंने अफगानिस्तान से फ़लस्तीन, कश्मीर से बर्मा तक के एक एक मुसलमान मजलूम की बात की और कहा कि दहशतगर्द असल तुम लोग हो, अमेरिका वालों, जो दुनिया का अमन तबाह कर चुके हो। खैर, जब मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकला तो आधा ऑडिटोरियम नारे लगाते हुए बाहर आ गया। पोजीशन मेरे लिए वो नहीं थी कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन देते, वो तो देनी भी नहीं थी उन्होंने। पोजीशन मेरे लिए ये थी कि जो दूसरे स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स और प्रिंसिपल्स आए हुए थे अपने बच्चों को लेके साथ, उन लोगों ने मेरा माथा चूमा था कि बेटा तुमने हक अदा किया, सच बोला। और मैं हमेशा एक तलकीन करता हूँ लोगों को कि सच बोला करें। खैर, इस पे लोगों ने बाद में, जिन लोगों ने तकरीर नहीं सुनी उनके लिए भी सुना देते हैं आपको, प्रोपेगेंडे भी किया, पता नहीं वहाँ से आ गया तो इसने क्या कर दिया। इसलिए मैं आवाम से कहता हूँ कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना किया करें। आप लोग तहकीक कर लिया करें कि यार अगला बंदा कितना ख्वार हुआ है। मुझे याद है कि जून जुलाई की सख्त गर्मी हमने सिबी, डेरा बुगटी के सहराओं रेगिस्तानों में गुजारी है, और मुझे याद है कि इस्लामाबाद की सर्द रातों में हम लोगों ने जनवरी की और दिसंबर की रातें गुजारी हैं। और इस तरीके से जाके हमारी नज़रियाती टीम बनी है। किसी के हमने बूट पॉलिश करके, या किसी के कंधे पे बंदूक रख के, या किसी के मिन्नतें तरले करके, या किसी की गोद में बैठ के हम इस मकाम तक नहीं पहुँचे जिस तरह लोग हुकूमतों में पहुँचते हैं। हम अगर पाकिस्तान का दिफा करते हैं या पाकिस्तान से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारी मोहब्बत किसी के मोहताज नहीं है कि हम लोग किसी से NOC लेके, और यही बात सिर्फ मैं कहूँगा कि हमें पाकिस्तान से वफादारी के सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं, हम इनसे ज़्यादा बड़े मुहिब वतन हैं। हम बग़ैर तनख्वाहों के काम कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। हम मोहब्बत और प्यार नहीं करते पाकिस्तान से, हम इश्क करते हैं पाकिस्तान से। खुदा की कसम इश्क करते हैं पाकिस्तान से। मैं समझता हूँ इकबाल दुरुस्त कहते थे, मीर अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जो मुल्क सुपर पावर बनेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ग़ज़वा हिंद होती है तो हम उसके एक अदना से मुजाहिद ज़रूर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस कौम को तैयार कर रहे हैं और अपने मुल्क के लिए, अपने मज़हब के दिफा के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।